بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہر پریشانی کا حل اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے۔ انسان بے صبر ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی سے گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، دکھ اور پریشانی ہماری زندگی میں ہی کیوں ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت عزیز ہو، تھوڑی سی پریشانی دے کر وہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو بہتر نہ دے بلکہ بہترین دے۔ بس تھوڑا سا صبر اور اللہ پر جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہوتا ہے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج ایک بہت مختصر لیکن بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، جس کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں۔ یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو آپ باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد جس وقت آپ ٹائم نکال سکیں، لیکن روز کا ایک ہی ٹائم ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ فجر کے بعد اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور کسی دن کسی اور وقت کر رہے ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی وظیفے سے اثر لینا چاہتے ہیں اور کسی وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اس ہی ترتیب کے ساتھ کرنا بھی چاہیے جو ترتیب اس وظیفے کے ساتھ بتائی گئی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ بھی ادا کرنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہر وظیفے کو کرنے سے پہلے صدقہ آپ لازمی ادا کیا کریں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے بھی آپ نے گھر کی چینی کے ڈبے میں سے تھوڑی سی چینی اٹھا لینی ہے اور باہر کہیں بھی کسی بھی درخت کے نیچے وہ چینی ڈال دینی ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں۔ بس خیال یہ رہے کہ وہ چینی کے دانے کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں، اس لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ اس کے لیے آپ قبرستان کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں حشرات الارض بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ ایک کونے میں یہ چینی کے دانے ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ جب وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد 3 تسبیح یا رحمان یا رحیم بحق لا الہ الا اللہ کی کرنی ہے۔ اب یہ پوری عبارت پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ نے اسی طریقے سے یہ عبارت 300 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ صرف ایک دن کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جس کا حل نظر آنا شروع نہ ہو جائے۔ مطلب آپ کے لیے پریشانی نام ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ ہر کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کو اپنی سب سے بڑی پریشانی حل ہوتی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا تھے، جو طرح طرح کے مسئلوں میں گھرے ہوئے تھے۔ گھریلو پریشانیاں الگ تھی، کام کی پریشانیاں الگ تھی، دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور بھی بہت سی ایسی پیچیدہ الجھنیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض آپ کوئی بھی بڑے سے بڑی پریشانی سوچ لو اور اگر آپ اس پریشانی کا حل چاہتے ہو تو یہ واحد وظیفہ آپ کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کسی انسان سے پیسے لینے ہیں اور آپ اس کو فون بھی کرتے ہیں، اس کے گھر پر بار بار چکر بھی لگاتے ہیں اور وہ شخص آپ کو مل بھی جاتا ہے اور آپ کو کہتا بھی ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ کو ابھی تک آپ کے اپنے ہاتھ سے دی ہوئی رقم واپس نہیں مل پا رہی، تو یہ بھی پریشانی ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے کسی شخص کو ادھار پیسے دیے اور وہ لے کر غائب ہو گیا، نہ گھر پر ملتا ہے نہ فون پر رابطہ ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی پریشانی ہے۔ گھروں میں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، بات بات پر نوک جھوک ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہیں، کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، کاروبار کی پریشانیاں بھی بڑھ
بڑھتی جا رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے کاروبار سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، بہت پڑھائیاں کر کے دیکھ لی، قرآن پاک بھی پڑھا کر دیکھ لیا، صدقہ بھی کر کے دیکھ لیا، ان سب کے باوجود بھی اگر کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تو اب صرف نیت صاف کر کے یہ ایک مرتبہ وظیفہ کر لیں اور پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کیسے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں کیسے حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کا حل کیسے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے تو صرف کن ہی کہنا ہے اور آپ کا کام بن جانا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے سے اور بھی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو صاف کریں، ذہن پاک کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور انسانوں کا بھلا سوچیں۔ خاص طور پر یہی وظیفہ آپ کسی بھی انسان کو بتائیں تو اس غرض کے ساتھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے جو یہ وظیفہ پڑھے، کہ میں جس انسان کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بھی بگڑے کام بنا دے، اس کی بھی بگڑی سوار دے۔ صرف آپ کا یہ عمل کسی دوسرے شخص کو بتانا ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور آپ نے اس 1,00,000 میں سے 1,000 روپے صدقہ کر دیا تو بظاہر تو آپ کے پاس 99,000 روپے بچ گئے، لیکن اگر آپ اس کو حقیقی طور پر دیکھیں، اگر آپ اس 1,000 روپے کی روحانیت پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 1,000 روپے آپ کے موجود تھے وہ آپ کے تھے ہی نہیں، وہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق تھا جو آپ نے ادا کر دیا۔ اب آپ کے پاس جو 99,000 روپے بچ گئے ہیں وہ روحانی طور پر، عملی طور پر آپ کے لیے ایک مثل کندن ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 99,000 روپے میں سے 10,00,000 روپے جتنی برکت آپ دیکھیں گے تو آپ اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اور لوگوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ خاص طور پر ان لوگوں کو خود جا کر بتائیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں اور وہ اپنی خودداری کسی کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب آپ کی پریشانیاں دور ہونے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے تو آپ نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو نہیں بھولنا، ان کو اپنی آمدنی میں سے حصہ ضرور دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔